گزشتہ دنوں ایک ویڈیو نظر سے گزری کہ جس میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان قرآن پاک پر حلف اٹھاتے ہوئے یہ اقرار کر رہے تھے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ عمران خان کو وفادار رہوں گا اور الیکشن جیتنے کے بعد اپنی اس سیٹ کو کسی کے ہاتھوں بیچوں گا نہیں اور عمران خان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی طرح اس کے بعد سلمان اکرم راجہ جو کہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں، وہ بھی ایک حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں، انہوں نے بھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی بات کا عہد اور اقرار کیا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر اقرار کرتا ہوں کہ میں الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد و پیمان کرنا کس حد تک درست عمل ہے، اور قرآن پاک کیا ان سیاسی لوگوں کے لیے فقط اور فقط اس کام کے لیے اور اوزار اور ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے لیے رہ گیا ہے کہ جبکہ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک منشور حیات ہے کہ جس کو اسلامی سرزمینوں پر نافذ کرنے کے لیے خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، اور رسول خدا نے سب سے پہلے اسی قرآن کے اندر موجود احکامات کو سرزمین مدینہ کے اندر نافذ کر کے ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا۔ خدا نے انسانوں کو رسول خدا کے ذریعے ایک باقاعدہ ایک مکمل منشور حیات دے کر انسانیت کو کمال کی طرف سفر کرنے کے لیے ایک ذریعہ عطا کیا، ایک موقع بھرپور موقع عطا کیا، مگر انسانوں نے، بھٹکے ہوئے انسانوں نے خصوصاً اس قرآنی تعلیمات اور قرآن کے اندر درج اس منشور اور مقصد حیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے منمانی کی زندگی گزاری، اور جب بھی کبھی قرآن کو اوزار اور ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہو تو اس قرآن کو فوری طور پر اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے سامنے لے آتے ہیں۔ ادروائز قرآن سے دور دور تک ان لوگوں کا نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، نہ ان کو کس سے کوئی کنسرن ہے کہ قرآنی تعلیمات، اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ خدا نے اس دنیا کے لیے بھیجی ہے۔ اس دنیا میں ان کا نفاذ ممکن بنانے سے پہلے ان تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک کوئی انسان قرآن میں موجود تعلیمات سے آگاہ ہی نہیں ہے، واقف ہی نہیں ہے، تو وہ ان تعلیمات کو سب سے پہلے اپنے وجود پر کیسے جو ہے وہ نافذ کرے گا، اور اپنے وجود پر نافذ کرنے کے بعد اگلی منزل آتی ہے کہ انسان اس کو معاشرے کے دوسرے افراد پر بھی نافذ کرے، یعنی اس کی اجتماعی نفاذ کا مرحلہ جو ہے وہ نیکسٹ مرحلہ ہے، جبکہ اس کا جو فرسٹ مرحلہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے وجود پر اس کا نفاذ کرے، اور سب سے پہلے اس نفاذ سے پہلے ان تعلیمات، قرآنی تعلیمات سے مکمل طور پر اپنے آپ کو روشناس کرے، آگاہ کرے، اور اس کے بعد پھر نفاذ کی طرف اگلا سٹیج آتا ہے۔ اسی طرح عمران خان کے ایک اور وکیل شیخ افضل مروت کا ایک خطاب کے دوران ایک انہوں نے جملہ کہا، اور جو کہ اخباروں میں چھپا، سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ کافی وائرل ہے، تو وہ ہماری نظر سے گزرا، جس میں انہوں نے بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا، کیونکہ عمران خان کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں، بہت سارے تقسیم جو ہے وہ پارٹی جو مرکزی رہنماؤں کے ساتھ ہے اس کے اندر ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، اور شیخ افضل مروت نے اپنے جو مخالف گروپ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو عمران خان کے وکیل ہیں، جو کہ اس وقت بلکہ عمران خان کی چیئرمین کی سیٹ سے ان کی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کے جو الیکشن انٹر پارٹی الیکشن کا عدم قرار دینے کے بعد عمران خان جو ہے وہ اس چیئرمین کی سیٹ سے بھی جو ہے وہ اس کے اہل نہیں رہے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے چیئرمین کی سیٹ پر ابھی بیرسٹر گور کو منتخب کیا، اور بیرسٹر گور جو کہ عمران خان کے وکیل بھی تھے۔ شیخ افضل مروت نے بیرسٹر گور کے بارے میں بھی اسی قسم کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر گور سے اور دوسرے عمران خان کے وکیل شعیب شاہین سے جو خصوصی طور پر قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھوایا جائے کہ یہ لوگ بھی عمران خان کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے۔ یہ بات بذات خود بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ایک ایسی روایت، ایک ایسی ریت جو کہ اس سے پہلے ہی بہت زیادہ اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے اس معاشرے کے اندر عوام کو اسلامی تعلیمات کو تہس نہس کرنے کے حوالے سے جس قسم کی عوام کے اندر تعلیمات پیدا کی جا رہی ہیں، یا ایک ایسی روش پیدا کی جا رہی ہے، اب ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کو اس کاموں کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، ان افکنڈوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مخالف اور مخالفین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو دشمنی ہے، جو سیاسی مخالفت ہے، جو سیاسی مخاصمت ہے، اب اس مخاصمت کو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کے لیے قرآن کو بیچ میں لا کر ایک قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایک اس عمران خان کے ساتھ وفاداری کے جو مطالبے کیے جا رہے ہیں، یہ انتہائی خوفناک ہے، بلکہ یہ مسلمان معاشروں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ مسلمان جو کہ اسلامی تعلیمات کو معاشرے کے اندر پروان چڑھانے کے ذمہ دار تھے، آج وہ لبرلزم اور سیکولرزم کی گود میں بیٹھ کر اسی قرآن کو لبرلزم، سیکولرزم اور کیپٹلزم کو مضبوط کرنے کی خاطر فقط اسلام کو، قرآن کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیشہ سے 1400 سال سے مسلمانوں کے اندر ایسے منافقین، ایسے گروہ، ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے
دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے اندر اندر بھی، 50 سال ایک بہت ہی مختصر ترین دورانیہ ہے کہ 50 سال کے اندر اندر ہی اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر اسلامی نظام حکومت کو سیکولرزم کی حمایت سے، سیکولرزم کی بنیاد پر ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر اس سیکولرزم کے بعد فوری طور پر اگلے اسٹیج پر لبرلزم نے، سیکولرزم کی کوکھ سے لبرلزم نے جنم لیا، اور یزید جیسا لبرل انسان برسر اقتدار آیا۔ مگر یزید سمیت اس کے بعد بھی، اور یزید کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی حکمران آئے، انہوں نے آ کر اسلام کو، قرآن کو، اسلامی تعلیمات کو بطور ٹول اور اوزار استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مسلمانوں کی حمایت سمیٹی، اور بظاہر جو ہے وہ خوشنما نعرے لگائے، قرآن کو استعمال کیا، اور آج بھی وہی ہتھکنڈے، آج بھی وہی تمام تر چالیں استعمال جو ہے ان کو دوئے کار لا کر اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کھیل رچایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کرے، چاہے کوئی بھی سیاسی گروہ کرے یا کوئی بھی سیاسی لیڈر کرے، یہ انتہائی قابل افسوس امر ہے کہ یا تو مکمل طور پر لبرلزم اور سیکولرزم کی گود میں پروان چڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ قرآن کو، اسلامی تعلیمات کو اپنے مخصوص اور گھنونے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی جو ٹھان لی ہے، اس کو یا تو روکنے کے لیے جو ذمہ داران ہیں، اسلامی اور مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ آگے بڑھ کر اس کے حوالے سے کوئی اقدام کریں بصورت دیگر اسلامی معاشرے تباہی کے دانے پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اسلامی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے تحفظ کے لیے، قرآنی تعلیمات اور قرآن کے تحفظ کے لیے اگر اقدامات نہیں کیے جائیں گے، اور اس طرح ان لوگوں کو کھلم کھلا چھوڑ دیا جائے گا کہ جب بھی چاہیں، جیسے بھی چاہیں قرآن کو استعمال کریں، تو معاشرہ مزید تباہی کے دانے پر پہنچ